آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے علموت کے قلعے کے راز، حسن بن صبا کی اصل کہانی اور فدائیوں کے خوفناک منصوبوں پر۔ سلطان محمد کا وزیر اعظم ابو نصر احمد مغرب کی نماز مسجد میں پڑھ کر واپس گھر آ رہا تھا، جب اس نے اپنے گھر کے احاطے کے باہر والے دروازے کے سامنے ابن مسعود اور زرری کو گھوڑوں سے اترتے دیکھا اور دربان ان کی طرف چلا کہ وہ ان سے پوچھے کہ وہ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ ابو نصر احمد تو ابن مسعود کو دیکھ کر دوڑتی پڑا اور دوسرے لمحے دونوں ہی جذباتی اور پرتپاک انداز سے بغل گیر ہو گئے۔ اپنی بہن کو لے آیا ہوں، ابن مسعود نے وزیر اعظم سے الگ ہوتے ہوئے زرری کی طرف اشارہ کیا اور کہا، آپ شاید حیران ہوتے ہوں گے کہ میں بہن کو علموت سے نکال کر کس طرح لایا ہوں، یہ بیٹھ کر سناؤں گا۔ ابو نصر دونوں کو اندر لے گیا اور دربان سے کہا کہ گھوڑوں کو استبل میں رکھا جائے۔ مکان کے اندر جا کر زرری کو ابو نصر احمد نے زنانہ حصہ میں بھیج دیا اور گھر میں کہا کہ یہ اس کے خاص مہمان ہیں۔ ان مہمانوں کو غسل کرایا گیا اور زرری نے عورتوں کے ساتھ اور ابن مسعود نے ابو نصر احمد کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر الگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ابو نصر تو ابن مسعود کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوا کہ وہ بار بار خوشی کا اظہار کرتا تھا۔ محترم وزیر اعظم، ابن مسعود نے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ علموت لے لیں گے، میں آپ کی پوری مدد کروں گا، اس کے عوض آپ مجھے میری بہن دے دیں۔ بہن دے دیں؟ ابو نصر احمد نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہاں تم اپنی بہن کو لے تو آئے ہو؟ ہاں محترم وزیر اعظم، ابن مسعود نے کہا، میں بہن کو لے تو آیا ہوں، لیکن یہ ایسے نشے سے سرشار ہے کہ بہن بھائی کے رشتے کے تقدس کو بھول بیٹھی ہے۔ جس طرح وسم کوہ میں مجھے طبیب نے ابلیسیت سے نکال کر انسانیت کے درجے میں کھڑا کر دیا تھا، اسی طرح میری بہن کو انسانیت کی عظمت عطا ہو جائے تو میں اسے اپنے اوپر بہت بڑا احسان سمجھوں گا۔ ابن مسعود نے تفصیلہ بتایا کہ اس کی بہن ابھی کس ذہنی کیفیت میں ہے، اور جب یہ دونوں بہن بھائی حسن بن صبا کی جنت میں تھے تو ان کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ ابو نصر احمد دانشمند وزیر تھا، وہ ساری بات سمجھ گیا اور اس نے کہا کہ وہ کل صبح ہی زرری کو طبیب کے حوالے کر دے گا، اور کچھ دنوں بعد ابن مسعود اپنی بہن کو اس روپ میں دیکھے گا جس میں وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ ابن مسعود نے ابو نصر احمد کو پوری تفصیل سے سنایا کہ وہ کس طرح حسن بن صبا کے پاس پہنچا تھا، کیا جھوٹ بولے تھے اور اسے کیا فریب دیے تھے، اور پھر اسے حیدر بصری اور خزانے کا قصہ سنایا۔ ابن مسعود کو خزانے کی حقیقت معلوم نہیں تھی۔ اس نے ابو نصر احمد کو یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی بہن کو وہاں سے کیا کہہ کر ساتھ لایا ہے۔ راستے میں اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو جس طرح قتل کیا تھا وہ بھی سنایا۔ میں اب ایک ہی بات سننا چاہتا ہوں، ابو نصر احمد نے کہا، میں کب علموت پر حملہ کروں؟ حملے اور محاصرے کے وقت تمہیں علموت میں ہوا چاہیے۔ محترم وزیر اعظم، ابن مسعود نے کہا، میں کل صبح وسم کوہ کو روانہ ہو جاؤں گا، مزمل آفندی اور بن یونس میرے ساتھ علموت جائیں گے۔ خطرہ صرف مزمل آفندی کے متعلق ہے کہ حسن بن صبا اسے پہچان لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہ تو 15-16 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مزمل اس کے پاس کچھ دن رہا تھا۔ اس اتنے لمبے عرصے میں سینکڑوں مزمل آفندی اس کی نظروں سے گزر چکے ہیں۔ حسن بن صبا میں اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ بہرحال میں نے کل صبح روانہ ہو جانا ہے، دنوں کا حساب کر لیں، وہاں جاتے ہی ان دنوں کو ساتھ لے کر علموت روانہ ہو جاؤں گا، اور کچھ دنوں بعد آپ یہاں سے کوچ کریں اور علموت کو محاصرے میں لے لیں۔ ہم دریا والا دروازہ کھولیں گے اور آپ کو مشعل کا اشارہ بھی دے دیں گے، اندر ہمیں موقع ملا تو حسن بن صبا کو قتل بھی کر دیں گے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ وہ اکیلا باہر نکلتا ہی نہیں۔ انہوں نے ضروری تفصیلات طے کر لی اور وہ سو گئے۔ صبح اس وقت ابن مسعود جاگ اٹھا جب صبح ابھی تاریک تھی، وہ جانے کے لیے تیار ہوا اور اپنی بہن سے ملے بغیر وسم کوہ کو روانہ ہو گیا۔ ابن مسعود وسم کوہ پہنچا تو سالار اور ایزی مزمل آفندی اور بن یونس نے اس کا ویسا ہی پرتپاک اور پرجوش خیر مقدم کیا جیسا ابو نصر احمد نے کیا تھا۔ وہ سب حیران تھے کہ یہ سابق فدائی زندہ اور سلامت حسن بن صبا کے ہاتھوں سے نکل آیا ہے۔ اس نے جب سنایا کہ وہ حسن بن صبا کے ہاتھوں سے نہ صرف نکل آیا ہے بلکہ اسے ایسا دھوکہ دیا ہے کہ وہ حسن بن صبا کا قابل اعتماد آدمی بن گیا ہے اور اب وہ واپس جائے گا تو حسن بن صبا دریا والا دروازہ اس کی ذمہ داری میں دے دے گا۔ وہ جب یہ تفصیلات سنا رہا تھا تو یہ تینوں اسے اس طرح حیران و پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کوئی انسان اس قدر دانشمند بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی فریب کاریاں کر لے کہ اس فریب کار کو بھی انگلیوں پر نچا دے، جو نبی بھی بن گیا تھا اور امام بھی، اور لوگوں نے اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی قوت عطا فرمائی ہے، اس قوت پر اختیار بھی انسان کو دے دیا ہے۔
اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس قوت سے عرش بری کا فرشتہ بن جائے یا روئے زمین کا ابلیس ہو جائے۔ ابن مسعود نے اصل بات چھیڑی اور کہا کہ مزمل آفندی اور بن یونس اس کے ساتھ علموت چلیں، وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے اور انہوں نے اسی کو زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا کہ علموت کو فتح کر کے وہاں سے ابلیسیت کا نام و نشان مٹانا ہے اور حسن بن صبا کو قتل کرنا ہے۔ بات اس خطرے کی ہوئی کہ حسن بن صبا مزمل آفندی کو پہچان لے گا، لیکن ابن مسعود کہتا تھا کہ حسن بن صبا اتنی لمبی مدت بعد مزمل کو نہیں پہچان سکے گا۔ ابن مسعود نے یہ بھی کہا کہ وہ کوشش کرے گا کہ مزمل اور بن یونس حسن بن صبا کے سامنے جائیں ہی نہیں۔ اس طرح کچھ ضروری تفصیلات طے کر کے مزمل اور بن یونس اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگلی صبح تینوں روانہ ہو گئے۔ مزمل آفندی اور بن یونس نے کوئی بھیس نہ بدلا، نہ وہ کسی بہروپ میں گئے، وہ جیسے تھے ویسے ہی چل پڑے۔ ابن مسعود کو اپنی عقل اور اپنی خداداد صلاحیتوں پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ وہ ان دونوں کو محفوظ رکھے گا اور اتنا آزاد کے اندر یہ جو بھی کارروائی ضروری سمجھیں گے کر سکیں گے۔ ابن مسعود کا ایمان بیدار ہو چکا تھا اور اس کی یہ کامیابی ایمان کی قوتوں کی حاصل تھی۔ بڑی لمبی مسافت طے کر کے وہ علموت پہنچے۔ مزمل اور بن یونس کو ابن مسعود نے حسن بن صبا کے مہمان خانے میں بھیج دیا اور خود حسن بن صبا کے پاس چلا گیا۔ حسن بن صبا نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر آیا ہے یا شیخ الجبل؟ ابن مسعود نے کہا میں بات مختصر کروں گا اور وہی بات کروں گا جو شیخ الجبل کے لیے اہم ہے۔ علموت پر حملہ نہیں روکا جا سکے گا۔ میں وہاں پہنچا تو فوج کو تیاری کا حکم مل چکا تھا۔ حملے کی قیادت وزیر اعظم ابو نصر احمد خود کرے گا۔ میں اپنی بہن کو ایوان سلطنت میں قابل اعتماد ساتھیوں کے حوالے کر آیا ہوں، جہاں وہ نہ صرف یہ کہ محفوظ رہے گی بلکہ اپنی کارروائی آزادی سے اور آسانی سے کرتی رہے گی۔ میں نے بہن کو جس آدمی کے حوالے کیا ہے وہ اسی انتظار میں تھا کہ اسے ذرری جیسی ہی ایک لڑکی مل جائے تو وہ ان سلطانوں کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ابو نصر احمد کو شیشے میں اتارنا کوئی مشکل نہیں، لیکن ابھی اسے حملے سے نہیں روکا جا سکتا کیونکہ سلطان محمد کوچ کا حکم دے چکا ہے۔ سلجوقی فوج کی نفری کتنی ہوگی؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ 40 اور 50 ہزار کے درمیان ہوگی۔ ابن مسعود نے جواب دیا اس فوج کے پاس منجنیقیں بھی ہوگی، لیکن انہیں میں نے مروں میں دیکھ کر حساب کیا ہے کہ ان کے پھینکے ہوئے پتھر شہر کے اندر نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ علموت چٹان کے اوپر ہے اور پتھر اتنی بلندی تک نہیں آ سکیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں یا شیخ الجبل، یہ فوج علموت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ آنے دے محاصرہ بری طرح ناکام ہوگا۔ سلطان محمد احمق آدمی ہے، حسن بن صبا نے کہا، اور اس کا یہ وزیر اعظم ابو نصر احمد اس سے بھی زیادہ احمق معلوم ہوتا ہے۔ وہ موسم کے تیور کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ تم باہر نکل کر دیکھنا، پہاڑوں پر برف پڑنی شروع ہو گئی ہے۔ 1-2 چاند اور طلوع اور غروب ہوگے تو برف باری یہاں تک بھی پہنچ جائے گی۔ ہم یہاں اندر آرام سے بیٹھے رہیں گے اور سلجوقیوں کے محاصرے کو برف باری ہی توڑ کر منجمد کر دے گی۔ ابن مسعود نے یہ سنا تو پریشان ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ ابو نصر احمد بڑے ہی جوش و خروش سے حملے کی باتیں کر رہا تھا اور اس نے نہایت اچھی چالی بھی سوچ رکھی تھی، لیکن اس نے موسم کی طرف دھیان دیا ہی نہیں تھا۔ یہ تو تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو نصر احمد جذباتی وزیر اعظم تھا۔ بے شک وہ مرد مومن تھا اور علموت پر قبضہ کا مقصد یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اپنی سلطنت کو وسعت دینی ہے، بلکہ وہ ابلیسیت کا خاتمہ چاہتا تھا، لیکن جذبات سے مغلوب ہو کر سوچنے والوں کے مقاصد اکثر پورے نہیں ہوا کرتے۔ ابن مسعود کے پاس اب کوئی ذریعہ اور طریقہ نہ تھا کہ وہ مرو پیغام بھیجتا کہ کوچ ملتوی کر دوں، کیونکہ 3-4 مہینوں تک برف باری شروع ہو جائے گی۔ اسے ایسی امید تھی ہی نہیں کہ 3-4 مہینوں کے اندر اندر قلعہ سر ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مرو سے فوج کب کوچ کرے گی۔ یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے حسن بن صبا کو مزید چکر دینے کے لیے کہا، میں نے ایک بڑی خطرناک بات دیکھی ہے۔ ہمارے جو آدمی مرو میں ہیں ان میں کچھ بددلی پیدا ہو گئی ہے، اور مجھے شک ہونے لگا ہے کہ ہمارے کچھ آدمی غداری پر اتر آئے ہیں اور ان کی وفاداریاں مشکوک ہو گئی ہیں۔ ایوان سلطنت میں جس کے حوالے میں اپنی بہن کر آیا ہوں وہ بالکل صحیح آدمی ہے۔ وہ بھی کہتا تھا کہ اب اپنے آدمیوں پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ابن مسعود کا ایک نفسیاتی وار تھا جو اس نے حسن بن صبا کو کمزور کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ حسن بن صبا اپنے ان فدائیوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دے جنہیں اس نے سلطنت سلجوقی کے بڑے بڑے شہروں میں پھیلا رکھا تھا۔ حسن بن صبا کو اپنی اسی طاقت پر ناز تھا۔ حسن بن صبا نے یہ بات سنی اور کہا کہ وہ حملے اور محاصرے سے نپٹ لے تو باہر کے مسئلوں پر توجہ دے گا۔
اب ایک بہت ہی ضروری بات کرتا ہوں یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے کہا، میں نے مروں میں بھی اڑتی اڑتی یہ بات سنی تھی کہ علموت کے اندر ایک دو آدمی ایسے آ گئے ہیں جو محاصرے کے دوران اندر سے دریا والا دروازہ کھول دیں گے۔ اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ دو آدمی کون ہیں اور کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ میں اس کام کو بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن سمجھتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ خفیہ دروازہ میری ذمہ داری میں دے دیں اور وہاں جو آدمی موجود ہیں انہیں وہاں سے ہٹا دیں۔ میں مروں سے دو فدائی ساتھ لایا ہوں، وہ بڑے ہی دانشمندہ اور جرأت والے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان دونوں کو ساتھ لے کر اس دروازے کا ذمہ دار بن جاؤں۔ ابن مسعود نے ایسی ہی کچھ باتیں گڑھ کر حسن بن صبا کو پریشانی میں ڈال دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حسن بن صبا اتنا ہی کچا تھا کہ یہ پریشانی اس کے پاؤں اکھاڑ دیتی۔ اس نے یہ حکم تو دے دیا کہ دریا والے خفیہ دروازے پر جو آدمی مقرر ہیں انہیں وہاں سے ہٹا کر ابن مسعود کو مقرر کر دی جائے، لیکن ابن مسعود کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ وہاں جاسوسوں پر بھی جاسوس لگے ہوئے تھے۔ حسن بن صبا نے ابن مسعود سے فارغ ہو کر جب یہ حکم دیا کہ وہ دروازہ ابن مسعود کے حوالے کر دیا جائے، اس نے یہ حکم بھی دیا کہ ابن مسعود اور اس کے ساتھیوں پر کڑی نظر رکھی جائے، اور پھر کڑی نظر رکھنے والوں پر بھی نظر رکھنے کا انتظام موجود تھا۔ یہ تھا وہ طریقہ اور اصول جنہوں نے حسن بن صبا کو نبی بھی بنایا، شیخ الجبل اور امام بھی، اور اسے ایک دہشت بھی بنا دیا تھا۔ اب وہ واقعہ رونما ہوا جو تاریخ کے دامن میں آج بھی محفوظ ہے۔ یہ 503 ہجری کا واقعہ ہے جو ہر مورخ نے تفصیل سے لکھا۔ سلطان محمد اور ابو نصر احمد موسم کو خاطر میں لائے ہی نہیں تھے۔ موسم سرما شروع ہو گیا تھا اور علموت اس علاقے میں تھا جہاں پر برف باری ہوا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ جو پہاڑ تھے وہ برف سے سفید ہو جایا کرتے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ علموت میں یا اس علاقے میں برف باری تو ہوتی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ فوجوں کے آگے رکاوٹ بن جاتی۔ بہرحال سلجوقی سالاروں کو پیش نظر رکھنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہ رکھا۔ فوج کے کوچ میں بھی انہوں نے خاصی تاخیر کر دی اور اس دوران سردی بڑھ گئی اور علموت برف باری کی زد میں آنے لگا، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ اسے برداشت ہی نہ کیا جا سکتا۔ آخر ایک روز علموت کے اندر ہڑبونگ مچ گئی کہ سلجوقی فوج شہر کا محاصرہ کر رہی ہے۔ حسن بن صبا کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، لیکن ہر شہری جو تلوار اٹھا سکتا تھا وہ علموت کا محافظ تھا اور ان میں فدائیوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی۔ اس تعداد پر مورخوں کا اختلاف ہے، بعض نے 20-25 ہزار تعداد لکھی ہے اور ایک دو نے 50 ہزار لکھی ہے، لیکن تعداد جتنی بھی تھی وہ جانباز ہی تھی۔ لیکن یہ فدائی تربیت یافتہ فوج کی طرح نہیں لڑ سکتے تھے، وہ تو دن دہاڑے اپنے شکار کو خنجر سے ہلاک کرتے اور اسی خنجر سے اپنے آپ کو مار لیتے تھے۔ حسن بن صبا شہر کی دیوار پر گیا اور اس نے باہر کی صورتحال دیکھی۔ اس نے اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اس فوج پر آسمانی آفت گرے گی اور یہ بھاگ جائے گی۔ وہ اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی اسی طرح بڑھ آنک کر کیا کرتا تھا۔ اس نے دیوار پر تیرانداز کھڑے کر دیے۔ سلجوقی فوج نے ایسے جانباز تیار کر رکھے تھے جو معجزے بھی کر دکھایا کرتے تھے۔ وہ 2-2، 4-4 اور کچھ اس سے زیادہ ٹولیوں میں اس چٹان پر چڑھے جس پر علموت کا شہر آباد تھا۔ وہ دروازے توڑنے کے لیے اوپر جا رہے تھے، لیکن تیر اندازوں کے لیے وہ بڑا ہی آسان شکار ثابت ہوئے۔ تیروں کی بوچھاڑ ان پر پڑی تو وہ تیر کھا کر لڑتے اور قلابازیاں کھاتے نیچے آ پڑے۔ محاصرہ 3 اطراف پر تھا، پیچھے دریا تھا اور دریا کا پاٹ وہاں تنگ تھا، اس لیے دریا کا جوش بھی زیادہ تھا اور گہرائی بھی زیادہ تھی۔ ابو نصر احمد نے ایسے آدمی تیار کر رکھے تھے جنہیں دور پیچھے جا کر کشتیوں کے ذریعے قلعے کے عقب میں اس خفیہ دروازے تک پہنچنا تھا جو اب ابن مسعود کی تحویل میں تھا۔ ابن مسعود کے ساتھ مزمل آفندی اور بن یونس تھے۔ دروازے کی چابی ابن مسعود کے پاس تھی۔ وہ جب بھی دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھتا کوئی نہ کوئی آدمی آ جاتا اور ابن مسعود پیچھے ہٹا آتا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حسن بن صبا نے اس پر نظر رکھنے کے لیے خفیہ طور پر کچھ آدمی لگا رکھے ہیں۔ دنوں پہ دن گزرتے جا رہے تھے، منجنیقوں سے پتھر پھینکے گئے لیکن پتھر دیوار سے ٹکرا کر لڑھکتے ہوئے واپس آ جاتے تھے۔ یہ منجنیقیں چھوٹی تھیں اور بڑی منجنیق تھی ہی نہیں۔ ابو نصر احمد نے جانبازوں کی جماعت کو دریا کی طرف بھیج دیا کہ وہ دریا کے ذریعے خفیہ دروازے تک پہنچیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ دریا میں اترنے سے پہلے شہر کی دیوار کی طرف دیکھتے رہیں، دیوار سے ایک اشارہ ملے گا پھر دریا میں اتریں۔ 2 دشواریاں پیدا ہو گئیں، ایک یہ کہ دریا میں جو کشتیاں حسن بن صبا نے رکھوائی ہوئی تھیں وہ خفیہ دروازے کے قریب بندھی ہوئی تھیں،
ان کے علاوہ اور کوئی کشتی نہیں تھی۔ ابو نصر احمد کے ان آدمیوں کو ان کشتیوں تک پہنچنے کے لیے کچھ دور تک تیر کر جانا تھا۔ وہ جانباز دریا کے کنارے جا کر چھپ گئے اور قلعے کی دیوار کی طرف دیکھنے لگے۔ دیوار سے کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ محاصرے کو 1 مہینہ گزر گیا اور ایک روز ابن مسعود نے دروازہ کھول دیا۔ دریا کا پانی اندر آ گیا۔ آگے چٹان کی اونچائی تھی، اس لیے پانی وہاں تک محدود رہا۔ چٹان کو کاٹ کاٹ کر سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ اچانک ایک آدمی ادھر آ نکلا اور اس نے دروازہ کھلا دیکھا تو بلند آواز سے پوچھا کہ یہ دروازہ کس نے اور کیوں کھولا ہے؟ اس آدمی کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہاں جو اور آدمی موجود تھے وہ بھی سن کر دوڑے آئے۔ وہ 7-8 تھے۔ وہ نیچے آئے تو ابن مسعود نے انہیں کہا اس نے یہ دروازہ آزمائش کے لیے کھولا تھا تاکہ ضرورت کے وقت اٹک نہ جائے۔ ان آدمیوں کو شک ہو گیا کہ یہ کوئی چال بازی ہے۔ ایک نے کہا کہ امام کو اطلاع دی جائے۔ اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اس دروازے کا خیال رکھنا، کیونکہ کچھ آدمی دریا کے کنارے چھپے ہوئے دیکھے گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دریا کے راستے ادھر آ جائیں۔ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ مزمل آفندی اور بن یونس نے جوش میں آ کر تلواریں نکال لیں اور ان آدمیوں کو للکارا۔ وہ تو حسن بن صبا کے خاص قسم کے جانباز اور قابل اعتماد آدمی تھے۔ انہوں نے بھی تلوار نکال لی اور اس تنگ جگہ میں خونریز معرکہ ہوا، جس میں 3-4 فدائی تو مارے گئے، لیکن ابن مسعود، مزمل آفندی اور بن یونس بھی مارے گئے، اور انہیں ان آدمیوں نے باہر دریا میں پھینک کر دروازہ بند کیا اور مقفل کر کے حسن بن صبا کو جا بتایا کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ ابو نصر احمد پریشان ہو رہا تھا کہ ابھی تک اسے دیوار سے وہ اشارہ نہیں ملا جو اسے ابن مسعود نے بتایا تھا۔ وہ اس طرف چلا گیا جہاں اس کے وہ جانباز انتظار میں بیٹھے تھے جنہیں دریا میں اتر کر اس دروازے تک پہنچنا تھا۔ ابو نصر احمد نے بڑا ہی غلط حکم دیا، وہ یہ کہ ایک آدمی کو دریا میں اترنے کو کہا کہ وہ پیچھے چلا جائے اور دیکھے کہ دروازہ کھلا ہے یا نہیں اور وہاں سے ایک کشتی میں بیٹھ کر واپس آئے۔ اس نے اپنی طرف سے شاید ٹھیک ہی سوچا تھا کہ 1 یا 2 آدمی 1-2 کشتیاں لے آئیں اور یہ پارٹی یہاں بیٹھنے کی بجائے اس دروازے کے قریب جا کر کشتیوں میں بیٹھی رہے، لیکن جب وہ آدمی دریا میں اترا تو تھوڑی ہی دور جا کر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ ہلکی ہلکی برفباری شروع ہو گئی تھی اور دریا کا پانی ناقابل برداشت حد تک یخ تھا۔ وہ آدمی اکڑ گیا اور یہ دیکھا کہ وہ ہاتھ پاؤں نہیں مار رہا تھا، دریا اسے ساتھ ہی لے گیا۔ ابو نصر نے ایک آدمی ضائع کر کے محسوس کیا کہ کشتیوں کے بغیر کوئی آدمی اس دروازے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے واپس اپنے سالاروں کے پاس آ کر کہا کہ کچھ آدمی دور اوپر دریا کے کنارے بھیجے جائیں اور کہیں سے 1-2 کشتیاں لے کر آئیں۔ آدمی بھیج دیے گئے۔ محاصرے کی ایک اور رات آئی اور رات کو ایسی شدید برفباری شروع ہو گئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہلکی برفباری کو تو سلجوقی فوج برداشت کرتی رہی، لیکن مسلسل یخ بستہ ٹھنڈ میں وہ رہ کر فوجیوں کے جسم اکڑتے جا رہے تھے۔ رات بھر برفباری جاری رہی اور بڑھتی ہی گئی۔ صبح ہوئی تو دنیا کا یہ خطہ سفید چادر میں ڈھک گیا تھا۔ گھوڑے بھی کانپ رہے تھے، درخت بھی برف کی بوجھ سے جھک رہے تھے۔ حسن بن صبا کو بڑا اچھا موقع مل گیا۔ وہ دیوار پر چڑھا اور دونوں بازو پھیلا کر بڑی ہی بلند آواز سے کہا، اے آسمان، تو نے مجھے زمین پر اتارا تھا، اب ایسا قہر برسا کہ تیرے اترے ہوئے امام کے یہ دشمن اکڑ اکڑ کر ختم ہو جائیں۔ حسن بن صبا کی یہ پکار اور للکار سلجوقی فوج کے حوصلے پست کرنے لگی اور علموت کے شہریوں کے حوصلے مضبوط ہونے لگے۔ قدرت نے حسن بن صبا کو بڑا اچھا موقع فراہم کر دی تھا۔ برفباری رک ہی نہیں رہی تھی اور زمین پر برف کی تہ جمتی جا رہی تھی جو فٹوں کے حساب سے بلند ہو رہی تھی۔ ابو نصر احمد ایسا مجبور ہوا کہ اس نے محاصرہ اٹھا لیا اور اپنی فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ تب اسے پتا چلا کہ اس کی فوج کی کچھ نفری اس قدر اکڑ گئی ہے کہ اس کے لیے چلنا یا گھوڑے پر سوار ہوا ممکن نہیں رہا۔ گھوڑوں کی حالت بھی بگڑ گئی تھی۔ بڑی ہی بری حالت میں سلجوقی فوج وہاں سے ناکام نکلی۔ سلطان محمد کے وزیر اعظم ابو نصر احمد کے جذباتی فیصلے نے اپنی فوج کو کچھ عرصے کے لیے بیکار کر دیا۔ یہ تو جسموں کا معاملہ تھا کہ برف نے جسم بیکار کر دیے تھے، لیکن ذہنی طور پر بھی یہ فوج کچھ عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہ رہی۔ فوج میں جو لوگ تھے وہ عالم فاضل تو نہیں تھے کہ کچھ سمجھ جاتے کہ یہ تو موسم ہی برف باری کا تھا اور اب کہ برف باری زیادہ ہی ہوئی۔ وہ یقین کر بیٹھے کہ یہ حسن بن صبا کا معجزہ ہے کہ اس نے آسمان تک اپنی آواز پہنچائی اور آسمان نے برف گرا کر سلجوقی فوج کو بھگا دیا۔ فوج کی جسمانی حالت تو جلدی ہی ٹھیک ہو گئی، لیکن ذہنی اور نفسیاتی طور پر فوج نہ سنبھل سکی۔ اپنی شکست کی خفت مٹانے کے لیے بھی فوجیوں نے افواہ پھیلانے شروع کر دی تھی
جن کا لباب یہ تھا کہ حسن بن صبا نبی یا امام نہ صحیح، اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی آسمانی طاقت ضرور ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی فوج پر بھی مصیبت نازل کر کے اسے شکست دے سکتا ہے۔ فوج کا لڑنے کا جذبہ اور حوصلہ، جسے آج کی زبان میں مورال کہتے ہیں، ان افواہوں سے بڑی ہی بری طرح مجروح ہو رہا تھا، اور ایسی بدلی پھیل گئی تھی کہ وہ لوگ جو رضاکارانہ طور پر فوج میں شامل ہوئے تھے وہ فوج سے نکلنے لگے۔ سلطان محمد نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ کے سپاہی کی تو یہ شان تھی کہ وہ دنیا کے لالچ اور ہوس کو الگ پھینک کر لڑا کرتا تھا، اور اس کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی ہوا کرتی تھی، لیکن اس فوج کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس میں اللہ کے خوف کی بجائے حسن بن صبا کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے ابو نصر احمد کو وزارات سے تو برطرف نہ کیا، لیکن فوج کے ساتھ اس کا تعلق توڑ دیا اور فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ اپنی فوج میں وہی جذبہ پیدا کریں جو مجاہد کا جذبہ ہوتا ہے، اور فوج سے حسن بن صبا کا خوف ختم کریں۔ سالاروں نے اپنی سی کوششیں شروع کر دیں۔ سلطان محمد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ چند دنوں کے وقفے سے پوری فوج کو ایک جگہ اکٹھا کر کے خطاب کیا کرتا تھا۔ علماء دین کی خدمت بھی حاصل کی گئیں، جنہوں نے واعظ خطبوں اور آیات قرآنی سے فوج کے ذہن سے حسن بن صبا کے متعلق وہم اور وسوسے نکالنے شروع کر دیے۔ یہ بڑا ہی صبر آزما اور وقت طلب عمل تھا، جس کے اثرات نہایت ہی آہستہ آہستہ پیدا ہو رہے تھے۔ سلطان محمد نے ادھر اور سالار اوریزی نے اور شاہ در میں سلطان سنجر نے بھی مشاہدہ کیا کہ حسن بن صبا کے جو اثرات ختم ہونے شروع ہو گئے تھے وہ پھر سامنے آنے لگے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ علموت پر فوج کشی کر کے حسن بن صبا کو ختم کیا جائے۔ اسلامی نظریات اور دین کے دیگر عقیدے تو اپنی جگہ اہم تھے ہی، مگر اس صورتحال نے سلطنت سلجوقی کی بقا کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ 7-8 سال گزر گئے، تب جا کر فوج ذہنی بلکہ روحانی طور پر تیار ہوئی۔ فوج میں سے بے شمار لوگوں کو نکال دیا گیا تھا اور بے شمار نئے لوگوں کو بھرتی کیا گیا۔ اس نئی نفری میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس نوجوان نفری کی تعلیم و تربیت کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان محمد نے بڑے ہی گہرے غور و فکر سے اور ہر پہلو کو سامنے رکھ کر محاصرے کا منصوبہ تیار کیا، جس میں سالاروں کے مشورے اور ان کی تجاویز بھی شامل تھیں۔ سلطان محمد نے محاصرے کا بنیادی اصول یہ دیا کہ قلعے پر چڑھائی کرنی ہی نہیں، نہ آگے بڑھ کر دروازے توڑنے ہیں، بلکہ شہر میں داخل ہونے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کرنی، بلکہ یہ کرنا ہے کہ شہر کو محاصرے میں لے کر بیٹھ جانا ہے، خواہ یہ محاصرہ سالوں تک لمبا ہو جائے۔ ایک روز مرو سے فوج نکلی، اس کا رخ علموت کی طرف تھا۔ کچھ نفری وسم کوہ سے بلوا کر اس میں شامل کی گئی تھی اور کچھ نفری شاہ در سے بھی بلوا لی گئی تھی۔ اس فوج کا سپہ سالار امیر نوشگین شیر گیر تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ سپہ سالار جذبات کے جوش میں آنے والا نہیں تھا، بلکہ ٹھنڈے دل سے سوچ بچار کرنے کا عادی تھا۔ یہ اس کی بنیادی فوجی تربیت تھی اور اس میں دوہری صلاحیت پائی جاتی تھی جو ایک کامیاب سپہ سالار کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس فوج نے علموت کو محاصرے میں لے لیا۔ سلطان محمد کو اچھی طرح معلوم تھا کہ محاصرہ صرف 3 اطراف ہو سکتا ہے۔ وہ فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے رات کو بھی باہر گھومتا پھرتا اور فوجیوں کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے نمونی ہو گیا اور طبیبوں نے بہت کوشش کی اور اسے مرو چلنے کو بھی کہا، لیکن اس نے فوج کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دی۔ 5-6 دن ہی گزرے ہوں گے کہ سلطان محمد کی یہ بیماری اچانک اتنی بڑھ گئی کہ طبیب بھی کچھ نہ کر سکے اور سلطان محمد فوت ہو گیا۔ جب فوج میں یہ خبر پھیلی کہ سلطان کا انتقال ہو گیا ہے تو یکلخت فوج میں بدامنی سی پھیل گئی۔ سپہ سالار امیر نوشگین شیر گیر نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے محاصرہ اٹھا لیا۔ فوج اس حالت میں واپس آئی کہ اس کے ساتھ سلطان محمد کا جنازہ بھی تھا۔ اس طرح اب کے بھی علموت صاف بچ گیا اور حسن بن صبا اس پر قابض رہا۔ سلطان سنجر کو شاہ در میں سلطان محمد کے انتقال کی خبر پہنچی تو وہ بھاگم بھاگ مرو پہنچا۔ ادھر وسم کوہ سے سالار اوریزی بھی آ گیا اور جہاں جہاں امیر مقرر تھے وہ سب آ گئے۔ سب حیران اور پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا کہ سلطان کا انتقال ہو گیا اور فوج محاصرہ اٹھا کر واپس آ گئی۔ سالار اوریزی اور ابو نصر احمد حیران تھے کہ ابن مسعود مزمل آفندی اور بن یونس قلعہ علموت گئے تھے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ کیا اور واپس بھی نہ آئے۔ ایک خیال یہ ظاہر کیا گیا کہ حسن بن صبا نے تینوں کو اپنا جادو چلا کر فدائی بنا لیا ہوگا۔ اب تو وہاں صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ 1-2 یا چند ایک افراد کا کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا تھا۔
اب تو سلطنت سلجوقی خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ سنجر اب پوری سلطنت کا سلطان ہو گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا بھائی برکیارق پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ علموت کو ہر قیمت پر فتح کرنا ہے اور پوری کی پوری فوج کو تیار کر کے علموت لے جایا جائے اور محاصرے کو طول دینے کی بجائے چٹان پر جا کر شہر پر ایلگار کی جائے۔ ایک بار پھر فوج کو تیار کیا جانے لگا۔ ادھر حسن بن صبا ایک بار پھر پہلے والے جوش و کمال میں آ گیا۔ وہ خود اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ اسے خدا نے کوئی مافوق الفطرت طاقت دے رکھی ہے کہ علموت کے محاصرے کے لیے جو بھی آتا ہے اس پر ایسی مصیبت نازل ہوتی ہے کہ وہ اپنی فوج کو واپس بھگا لے جاتا ہے۔ سنجر کچھ زیادہ جوشیلا سلطان تھا اور اس میں دلیری اور بے خوفی سب سے زیادہ تھی۔ اس پر انتقام کا جذبہ بھی غالب تھا۔ اس نے ساری سلطنت کی فوج مرو اکٹھی کر لی اور اپنی نگرانی میں اس فوج کو تیار کرنے لگا۔ اس نے زیادہ انتظار نہ کیا، 1 سال کے اندر اندر وہ تمام کا تمام لشکر لے کر علموت جا پہنچا۔ قیادت اس نے پاس رکھی اور محاصرے کو مکمل کرنے کے پورے انتظامات کر دیے۔ اس کا خیمہ فوج سے ذرا دور الگ تھلگ تھا اور اس خیمے میں اس کا بستر زمین پر بچھایا جاتا تھا۔ محاصرے کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ سلطان سنجر ایک صبح جاگا تو اس نے اپنے بستر کے قریب تکیے کی طرف ایک لمبا خنجر زمین پر گڑا ہوا پایا۔ اس کے دستے کے ساتھ ایک کاغذ بندھا ہوا تھا۔ وہ تو دیکھ کر ہی گھبرا گیا۔ خنجر کے دستے سے کاغذ کھول کر پڑھا۔ اس پر فارسی زبان میں حسن بن صبا کی طرف سے مختصر سا پیغام لکھا ہوا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے سلطان سنجر، ہمیں یہ اذیت دینے سے باز آ جاؤ۔ اگر تمہارا پاس خاطر نہ ہوتا تو یہ خنجر زمین میں گاڑنے کی بجائے تمہارے نرم سینے میں گاڑنا آسان تھا۔ خنجر اور اس پیغام نے سلطان سنجر کو پسینے میں نہلا دیا۔ وہ کوئی ایسا ڈرپوک آدمی بھی نہ تھا، لیکن وہ اس خیال سے ڈرا کہ اس کے اپنے محافظوں میں 1 یا 2 فدائی موجود ہیں، ورنہ کوئی پرندہ بھی سلطان کے خیمے کے قریب سے نہیں گزر سکتا تھا۔ اس نے اسی وقت سالاروں کو بلا کر یہ خنجر اور پیغام دکھایا کہ معلوم کیا جائے کہ فوج میں یا محافظ دستے میں کون باطنی فدائی ہے۔ اس نے یہ حکم دے تو دیا، لیکن خود ہی بولا کہ ایسے آدمی کو ڈھونڈ نکالنا ممکن نہیں۔ سالار رخصت ہوئے ہی تھے کہ اسے اطلاع دی گئی کہ حسن بن صبا کا ایک ایلچی ملنے آیا ہے۔ اس نے ایلچی کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ ایلچی نے کہا کہ اسے شیخ الجبل نے صلح کی درخواست کے لیے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اپنی شرائط بتائیں۔ ایک بڑی قدیم کتاب نامہ خسرواں کے باب حالات حسن بن صبا میں یہ شرائط تفصیل سے لکھی ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان سنجر کا حوصلہ اس خنجر اور پیغام کو دیکھ کر ایسا مجروح ہوا کہ اس نے ایلچی کو اپنی شرائط بتائیں، جو مختصر یہ تھی کہ آئندہ حسن بن صبا کہیں بھی کوئی قلعہ تعمیر نہ کرے، نہ کسی چھوٹے یا بڑے قلعے کو سر کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری شرط کہ باطنی وہ اسلحہ اپنے پاس نہ رکھیں جو فوج کے استعمال کے لیے ہوتا ہے، خصوصاً منجنیق۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حسن بن صبا اپنے فرقے میں نئے مرید شامل نہ کرے اور اپنی تبلیغ بند کر دے۔ ایلچی چلا گیا اور خاصی دیر بعد واپس آ کر اس نے بتایا کہ شیخ الجبل نے تینوں شرائط تسلیم کر لی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حسن بن صبا کے لیے ان شرائط میں کوئی نقصان نہیں تھا، اسے کوئی قلعہ تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ باطنیوہ نے کم و بیش 50 قلعوں پر قبضہ جما رکھا تھا۔ فوجی اسلحہ اور منجنیقیں باطنیوہ کے کسی کام کی نہیں تھی، انہیں صرف ایک چھری یا خنجر کی ضرورت ہوتی تھی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حسن بن صبا اپنے فرقے کی تبلیغ بند کر دے۔ یہ شرط بھی اس نے یہ سوچ کر مان لی کہ وہ تو خفیہ طور پر بیعت کر لیا کرتا تھا، کسی کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ اس کی تبلیغ بھی زیر زمین یعنی خفیہ طور پر ہوتی تھی۔ سلطان سنجر نے تحریری معاہدے پر اپنی مہر لگائی اور حسن بن صبا نے بھی اپنے دستخط کیے اور محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ فدائیوہ نے اپنی قتل و غارت کی کارروائیاں پھر شروع کر دیں۔ 1-2 سال ہی گزرے تھے کہ حسن بن صبا انتقال کر گیا۔ وہ 28 ربیع الثانیہ 518 ہجری کے روز فوت ہوا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 90 سال تھی اور اس نے 35 سال قلعہ علموت میں بیٹھ کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کی تھی۔ اس کی موت اس کے فرقے کے لیے خاصی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اس کے جانشین مقرر ہوتے رہے، لیکن اس کا فرقہ 30 فرقوں میں تقسیم ہوتا چلا گیا اور جو وقت گزرتا گیا باطنی فدائی کرائے کے قاتل بن گئے، جنہیں کسی بھی مذہب کے لوگ اپنے مخالفین کے قتل کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ ان فدائیوہ کو حشیشین کہا جانے لگا کیونکہ یہ حشیش کے بغیر جیسے زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے اور اسی نشے میں قاتلانہ کارروائیاں کرتے تھے۔ حسن بن صبا نے طویل عمر پائی۔ اس جماعت کا خاتمہ ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوا۔
جس نے قلعہ علموت کو فتح کر کے حسن بن سبا کے آخری جانشین رکن الدین کو گرفتار کر لی اور ہزاروں فدائیوں کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا، آج عالم اسلام کو ایک مرتبہ پھر اس قسم کے خطرات ہر جگہ لاحق ہیں۔ اغیار کے کہنے پر فانی دنیا میں نام اور دولت کمانے کے لیے بہت سے لوگ ایمان و ملت فروشی کے مذموم کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو سمجھنے اور سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔ سن کر کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔